حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کی تفسیر۔ جس نے مختلف غموں کو ایک غم بنا لیا، اللہ اس کے سارے غموں کے لیے کافی ہو گیا، اور جس کے مختلف غم ہیں تو اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ وہ کون سی وادی میں تباہ ہوا۔ تیرے ہوش کے پانی کو ہر جڑ اور کانٹا چوس رہا ہے، پھلوں تک تیرے ہوش کا پانی کیسے پہنچے؟ اگر انسان دنیاوی معاملات کے سوچ بچار میں لگا رہے گا تو آخرت سے غافل ہو جائے گا، اگر دنیاوی فکروں سے بچے گا تو آخرت کی فکر کرے گا۔ دنیا اور آخرت کی فکر میں آخرت کی فکر اچھے پھل لائے گی۔ انصاف تو یہ ہے کہ انسان پھلدار درختوں کو پانی دے، کانٹوں اور جھاڑیوں کو دے کر اپنے فکر کے پانی کو ضائع ہونے سے بچائے۔ بلائی کی جگہ پر بلائی کرنا عدل ہے، اور کوئی کام بے موقع کرنا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے انسانی روح کی تربیت کرنی چاہیے، نہ کہ روح حیوانی کی۔ دنیاوی مخمصوں کو صرف اپنے قالب تک محدود رکھو، قلب تک نہ پہنچنے دو۔ تمہاری روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اعلیٰ چیز ہے، اور جسم خرے عیسیٰ کی طرح ہے۔ بوجھ کو گدھے پر لا دو، نہ کہ عیسیٰ پر۔ یہ حماقت ہے کہ عیسیٰ پر بوجھ لدا ہوا ہو اور گدھا مزے سے چمن میں گھومے پھرے۔ ہر عمل کا ایک محل ہوتا ہے، سرما کان میں لگانا حماقت کی بات ہے۔ اگر خوش قسمتی سے تو مجسم روح و قلب بن گیا ہے تو اب مجاہدوں کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو مجسم جسم ہے تو راہ طلبی چھوڑ کر مجاہدوں کا زہر کھا۔ یہ محنت و مشقت تیرے جسم کے لیے مفید ہے اور راہ طلبی مضر ہے۔ انسان کا جسم دوزخ کا ایندھن ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ تیرا لقب بھی وہی ہے جو ابو لہب کی بیوی کا تھا۔ قرآن میں اسے حمالۃ الخطب کہا گیا ہے، یعنی دوزخ کا ایندھن اٹھانے والی۔ جسم دوزخ کا ایندھن اور روح سدرۃ المنتہا کی شاخ ہے، دونوں میں فرق کر لے۔ جسم کی شاخ دھوئیں اور آگ کی جڑ ہے، اور روح کی شاخ عالم بالا کی چیز ہے۔ یہ دونوں شاخیں یکساں نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے آنکھ کی غلط بینی ہے۔ دل کی آنکھ سے دیکھ، دونوں میں فرق نظر آ جائے گا۔ انسان کو ہر صورت اس غلط بینی سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر پاؤں نہیں ہے تو جسم کو ہی آگے سرکانے کی کوشش کرنی چاہیے، برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب انسان راہ طریقت میں کوشاں ہوتا ہے تو اللہ خود راستہ دکھاتا ہے، اور اگر فنا اختیار کرتا ہے تو اسے بقا نصیب ہو جاتی ہے۔ انسان جس قدر کسر نفسی اختیار کرتا جاتا ہے، اسی قدر اسے اللہ کی طرف سے بلندی نصیب ہوتی ہے۔